السلام علیکم. ہم تمام دوستوں کو اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کرتے ہیں. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیکس کریڈٹ اینڈ ایڈوانس ٹیکس ایڈجسٹمنٹ. جو اس فائنینشیل بجٹ میں ٹیکس کریڈٹس میں چینجز آئی ہیں اور جو ایڈوانس ٹیکس میں کی ایڈجسٹمنٹس میں جو چیزیں اپڈیٹ ہوئی ہیں، آج ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں سیکشن 61 کے تحت جو ٹیکس کریڈٹ الاؤ ہے. اس میں سب سے پہلے چیریٹیبل ڈونیشنز، یہ سیکشن آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ دیکھیں تو چیریٹیبل ڈونیشنز کو تھرو بینکنگ چینل یا پھر ان کائنڈ اگر کوئی بھی سرٹن کنڈیشنز کے تحت اگر آپ کوئی بھی ڈونیشنز آپ کرتے ہیں ان فالوئنگ انسٹیٹیوشنز کو، تو وہ آپ کو ایک ٹیکس کریڈٹ اس کا الاؤ ہوتا ہے. اس میں کون سی انسٹیٹیوشن ہے وہ اس میں نمبر 1 بورڈ آف ایجوکیشن اور اینی یونیورسٹی اسٹیبلش ان پاکستان بائی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ. نمبر 2 آ جاتا ہے اینی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہاسپٹل اور ریلیف فنڈ اسٹیبلشڈ اور رن ان پاکستان بائی دی فیڈرل گورنمنٹ اور دی پروونشل گورنمنٹ. اینڈ نان پروفٹ آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ ٹیکس کریڈٹ، اگر آپ کوئی ان کو ڈونیشنز کرتے ہیں چیریٹیبل ڈونیشنز، تو وہ ٹیکس کریڈٹ الاؤ ہے اس کے اوپر. اور جو اینٹیٹیز مینشنڈ ہے 13 اسکیجول آف دس آرڈیننس، وہ آپ کے سامنے لیکچر میں آپ کے سامنے 13 اسکیجول آپ کو نظر آ رہا ہے. ان انسٹیٹیوشن کے اوپر اگر آپ ڈونیشن کرتے ہیں تھرو کراس چیک یا پھر ان کائنڈ یا کوئی مشینری یا کوئی اس طرح سے آپ ڈونیشن کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کا ایک ٹیکس کریڈٹ، اس ٹیکس کریڈٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک ایوریج ریٹڈ فارمولا ہے. اور یہ ٹیکس کریڈٹ سیلری کے اوپر میکسیمم 30% آف امپلائی ٹیکسیبل انکم کے اوپر وہ اتنا الاؤ ہو سکتا ہے. اس میں ٹیکس کریڈٹ ایک اویلیبل تھا انویسٹمنٹ ان پبلک کمپنیز شیئر اور اوپن اینڈڈ فنڈز اور لائف انشورنس. سیکشن 62 کے تحت یہ ایک ٹیکس کریڈٹ جو فائنانس ایکٹ 2022 اپروو ہوا ہے، اس میں یہ ٹیکس کریڈٹ اور یہ سیکشن اومٹ کر دیا گیا. اب یہ ٹیکس کریڈٹ الاؤ نہیں ہے. انویسٹمنٹ ان ہیلتھ انشورنس سیکشن 62A، یہ ایک ٹیکس کریڈٹ اویلیبل تھا. اب یہ ٹیکس کریڈٹ بھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ اپڈیٹڈ فائنانس ایکٹ میں اومٹ کر دیا گیا ہے. کنٹریبیوشن ٹو اپرووڈ پینشن فنڈ سیکشن 63 کے تحت اگر کوئی اپرووڈ پینشن فنڈ ہے جو کہ پینشن سسٹم رولز 2002 کے تحت اگر کوئی اپرووڈ پینشن فنڈ ہے، اس کے اندر اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے تو وہ اس کو ٹیکس کریڈٹ الاؤ ہے. اور اس میں اگر کوئی بندہ، اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے وڈرال کر کے اس پینشن فنڈ میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ کنٹریبیوشن اس کو ٹیکس کریڈٹ الاؤ نہیں ہوگا. اور یہ ٹیکس کریڈٹ بھی ایوریج ٹیکس ریٹ کے اوپر کیلکولیٹ ہو کے امپلائی سیلری کے اوپر ایک میکسیمم کیپ ہے، وہ ہے کنٹریبیوشن کا 20% آف امپلائز ٹیکسیبل انکم فار دا ٹیکس ایئر، اس کو یہ ٹیکس کریڈٹ الاؤ ہے. اب دوسرا پارٹ اس ویڈیو کا تھا کہ ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی کہ جو کہ اویلیبل ہے. ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ، جب آپ کی سیلری کے اوپر ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے تو آپ اپنے امپلائر کے پاس اگر ان سیکشنز میں آپ کے پاس ڈیورنگ دا ایئر ڈیڈکشن ہوئی ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ FBR ڈفرینٹ سیکشن سے آپ سے ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایڈوانس ٹیکس آپ اپنے امپلائر کے پاس سرٹیفکیٹ لے کے جائیں تو وہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ اپنی سیلری ٹیکس کے اگینسٹ مل سکتی ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے. اس میں کون کون سے سیکشنز ہیں آج ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اس میں کچھ سیکشنز الاؤ ہیں جس کے اوپر آپ ایڈوانس ٹیکس کی کو آپ الاؤ کر سکتے ہیں. ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹس آپ کو الاؤ ہو سکتی ہیں. اس میں ہے پرچیز اینڈ رجسٹریشن آف اے نیو کار. سیکشن 231B کے مطابق تحت آپ کو اگر کوئی آپ نے نئی گاڑی یا پھر اس کی رجسٹریشن کرائی ہے، اس کا ٹیکس آپ نے پے کیا ہے، تو وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کا فائنل ٹیکس لائبلٹی کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے. اور آپ اپنے امپلائر کو بیفور 30 جون کی سیلری سے پہلے آپ اس کو دے کے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. اس میں نمبر 2 اس میں آتا ہے اینول رینیول اور اینڈ رجسٹریشن. جو ٹوکن ٹیکس آپ پے کرتے ہیں تو سیکشن 234 کے تحت آپ جب اس میں بھی ایڈوانس ٹیکس آپ پے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. اس میں ایڈوانس ٹیکس آن انٹرنیٹ یوزیج اینڈ ٹیلی فون یوزیج،
یہ سیکشن 236 ہی اس میں شامل ہے جس کا ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹس آپ کو حاصل ہوں گی. اس میں موبائل فون کی پرچیز کا ٹیکس آپ کا اس میں شامل نہیں ہے. ایڈوانس ٹیکس ایٹ دی ٹائم بائی سیل آف اینی آپشن، اگر آپ 236A کے تحت آپ کی کوئی آپ نے کوئی ٹیکس آپ کے پاس ہے سرٹیفکیٹ، آپ نے کوئی اس طرح کی ٹرانزیکشن کی ہے تو آپ کو وہ ٹیکس بھی ایڈجسٹیبل ہے. ایڈوانس ٹیکس آن ٹرانسفر آر دا پرچیز آف پراپرٹی یا سیل آف پراپرٹی آپ کرتے ہیں تو وہ سیکشن 236K اینڈ 236C کے تحت اگر آپ کا ٹیکس کٹا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے امپلائر کو دے کے اپنی سیلری میں سے وہ ٹیکس میں سے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ فورن میں کوئی ریمیٹنس یا پھر کوئی سبسکرپشن کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے تھرو آپ کوئی کسی باڈی کی ممبرشپ لی ہوئی ہے یا پھر آپ کوئی فورن سے کوئی چیز ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور آپ پیسے باہر بھیج رہے ہیں تھرو کریڈٹ کارڈ، تو سیکشن 236Y کے تحت آپ کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ بھی ایڈجسٹیبل ہے. ڈیورنگ دا ایئر آپ اپنی ٹیکس لائبلٹی کے اگینسٹ آپ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ. آپ